صحیح بخاری میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک لوگوں جسموں کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے سینے میں، اگر وہ ٹکڑا جو اندر ہے سنور جائے، اس کی اصلاح ہو جائے تو سارا جسم سنور جاتا ہے، سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، سارا جسم نیک ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اندر ایک گوشت کا ٹکڑا نیک ہو جائے سارا جسم نیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے جو اندر ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، سارے جسم میں فساد ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے، اگر دل بگڑ جائے تو سارا جسم برائیوں سے، گناہوں سے، بدی سے معمور ہو جاتا ہے۔ سو ضرورت ہے اس امر کو سمجھنے کی کہ ظاہر اور باطن کا کتنا تعلق ہے۔ یہاں پر اس حدیث پاک کے ذریعے یہ سمجھ میں آ گئی کہ باطن کا ظاہر پہ کتنا اثر ہے، یعنی دل کا اور دل کے حالات کا اور دل کی کیفیات کا اور دل کی نیات کا، دل کے اندر جو چھپی ہوئی کیفیتیں ان کا ہمارے ظاہر پر، ہمارے جسم پر، ہماری آنکھوں پر، ناک پر، کانوں پر، ہاتھوں پر، ٹانگوں پر، پیٹ پر، پورے جسم پر، پوری زندگی پر کتنا اثر ہے۔ اسی طرح ظاہر کا اثر دل پر اور باطن پر بھی ہوتا ہے۔ یہ بوتھ ویز ہے اس کا عمل، اندر کا اثر باہر پہ پڑتا ہے اور باہر کا اثر اندر پہ پڑتا ہے، یعنی یوں کہیں من کا اثر تن پہ پڑتا ہے اور تن کا اثر من پہ پڑتا ہے۔ اس کو یوں بھی کہیں کہ دل کے حالات کا اثر جسمانی اعمال پہ پڑتا ہے اور جسمانی اعمال کا اثر دل کے احوال پہ پڑتا ہے، دل کے احوال۔ یہ آپس میں بیٹے کنیکٹڈ ہیں، ان کا جو لنک ہے انڈسپینسیبل ہے، ریسیپروکل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، الگ نہیں ہو سکتا، اتنا جڑا ہوا اثر ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میرا سریرہ آباد ہو گیا ہے، سریرہ آپ سمجھ گئے نا لفظ، یعنی میرا باطن آباد ہو گیا، سمپل لفظ ہے، میرا دل آباد ہے اور میرے قلب اور باطن کی کیفیات اللہ کے فضل سے سیراب ہیں، شاداب ہیں، اور باطن بڑا پر رونق ہے، اچھا ہے، کوئی یہ دعویٰ کرے، مگر دعویٰ یہ کرے کہ باطن آباد ہو گیا ہے مگر دکھائی یہ دے کہ اس کا ظاہر خراب ہے، جس کا ظاہر خراب ہوگا یاد رکھ لیں اس کا باطن کبھی آباد نہیں ہو سکتا۔ یہ پتھر پہ لکیر ہے، 2 + 2 = 4 کی طرح بات ہے بیٹے۔ جو آدمی اس سے ہٹ کے بات کرتا ہے وہ صرف دھوکہ کرتا ہے، دجل کرتا ہے، فریب کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے۔ جس کا ظاہر خراب ہے اس کا باطن صالح نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے یہ بھی ایک من گھڑت تصور بنا لیا ہے کہ یہ میرے اندر کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، آپ کون ہوتے ہیں میرے ظاہر کی بنیاد پر میرے باطن پہ فیصلہ کرنے والے؟ نہیں، دین حق کا قاعدہ یہ ہے، یہ تو دین حق سے نکل جاؤ باہر اور دین کا حکم آپ پر جاری نہ ہو، قبول نہ کرو، پھر یہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ دین حق میں ہیں، اسلام پر ہیں، تو اسلام کا، اللہ اس کے رسول کا قاعدہ یہ ہے کہ فیصلے ظاہر پر کیے جاتے ہیں۔ باطن تو دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، باطن صرف اللہ دیکھتا ہے۔ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا کہ میں فیصلے تمہارے ظاہر پر کرتا ہوں، تمہاری ظاہری شہادت سے کرتا ہوں فیصلے۔ انسان باطن کو دیکھنے کا مکلف نہیں ہے، تو فیصلہ ظاہر سے ہوتا ہے، اس میں کوئی مغالطہ نہیں لگ سکتا۔ کیوں کہ ظاہر میں جو کچھ دکھائی دے رہا ہے وہ علامت ہے ان احوال کی جو باطن میں چھپے ہوئے ہیں۔ ظاہر میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ علامت ہے جو دل میں چھپا ہوا ہے، بس سادہ سی بات ہے، اس میں کوئی ڈسکنیکشن نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اگر باطن خراب ہو تو ظاہر صالح اور آباد نیک نہیں ہو سکتا، اسی طرح اگر ظاہر خراب ہو تو باطن کبھی صالح اور آباد نہیں ہو سکتا۔ جو بھی اعمال کرو وہ بطور عادت کے نہ کرو، بطور عبادت کے کرو۔ اور عادت اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ وہی ایک نیت کا جو دل کی چھپی ہوئی کیفیت ہے۔ ایک جائز کام ہے، نیک کام ہے، بطور عادت کے کر دیں، اس میں دل کی نیت شامل نہیں، عادت ہے۔ اگر اس عادت میں اللہ کی رضا کی نیت کو شامل کر لیں تو عادت عبادت میں بدل جاتی ہے۔ اگر نیت صالحہ شامل ہو جائے عادت میں، بشرطے کہ عادت جائز ہو،
ناجائز امر کی نہ ہو۔ نیک نیت، میرے جملے پر غور کریں اور سمجھیں، نیک نیت، نیت صالحہ اگر عادت میں شامل ہو جائے تو وہ عادت عبادت بن جاتی ہے۔ اور اب دوسرا رخ دیکھیں، اگر عبادت اس نیک نیت سے خالی ہو جائے تو عبادت عادت بن جاتی، عادت کا اجر کوئی نہیں، عادت کا اجر کوئی نہیں۔ تو کہاں دیکھیے زمین سے آسمان پہ چلے جاتے ہیں آپ، ایک عادت ہے۔ لہٰذا جو شخص اللہ کی طاعت کو ترک کرے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، عبادات نہیں کرتا، فرائض اور واجبات ادا نہیں کرتا، اوامر اور نواہی پہ عمل نہیں کرتا، حلال رزق نہیں کھاتا، حلال عمل پہ فوکس نہیں کرتا، حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتا، اوامر اور نواہی کی پیروی نہیں کرتا، آقا علیہ السلام کی سنت کی مطابعت نہیں کرتا، نیکی کے کام نہیں کرتا اور برائیوں سے نہیں بچتا، جو شخص ظاہر میں ایسا کرتا ہے اور پھر دعویٰ کرتا ہے کہ میرا دل بڑا نیک ہے، دل بڑا صالح ہے، تو وہ جھوٹا مدعی ہے، وہ جھوٹا مدعی ہے۔ اور اس کے برعکس لے لیں، ایک شخص اگر ظاہر کو بڑا سنوار دے، ظاہر پہ اس طرح سنوارے کہ تقویٰ دکھائی دے، نظر آئے تقویٰ، حیات اس کی اچھی ہو، لباس بڑا اچھا ہو، سادہ لباس پہنے، سادہ کھانا کھائے، وضاقتہ بڑی نیکوں والی کر لے، زبان سے بولے تو بڑی میٹھی گفتگو کرے، نرم گفتگو کرے، اس کی حرکات اور سکنات اچھی ہوں، اس کا قعود و قیام، اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو، چلنا پھرنا اچھا ہو، ظاہر میں سارا کچھ یہ کر لے، مگر باطن کے اندر خباثت ہو، نیت خراب ہو، آپ کہیں گے یہ ساری نیکیاں کرنے والا اس کے باطن میں خباثت کیسی ہو سکتی ہے؟ خباثت ریا کہہ لے، سمپل سی بات۔ اگر اس کے دل میں ریا کی بیماری ہے تو یہ سب کچھ کرے گا۔ ریاکاری جس کو کہتے ہیں، دکھلاوا، دل میں اگر ریا کی مرض ہے تو وہ بڑا ٹھنڈا آہستہ آرام سے بولے گا تاکہ لوگ سمجھے دیکھو کتنا خوش گفتار ہے، سبحان اللہ، لمبے سجدے کرے گا، قعود کرے گا، قیام کرے گا، رکوع کرے گا، جھکے گا، لمبا قیام تلاوتیں کرے گا۔ اور اگر دل میں ریا ہے تو سارا کچھ برباد ہو گیا، یہ ریا ہے۔ تو آپ دیکھیے 100 عمل کیے ظاہر میں نیک، 100 عمل، مگر دل میں ایک خرابی تھی ریا کی، ایک چنگاری، اس نے 100 کے 100 اعمال کو جلا کے خاک کر دیا۔ تو وہ پھر ایسا شخص اہل تصنع کہلاتا ہے، اہل ریا کہلاتا، اس کے اندر ریا ہے۔ اور تصنع اور ریا رکھنے والا شخص اللہ سے اس کا دل پھر گیا، وہ معرضین میں شامل ہو گیا۔ 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے منکر، ایک ہوتا ہے معرض۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں منکرین، انکار کر دیتے، یعنی جنہوں نے عمل نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، تلاوت نہیں کی، امر و نہی پر عمل نہیں کیا، اللہ کے احکام پر عمل نہیں کیا، تو اگر انہوں نے عمل نہیں کیا، یہ عمل نہیں کرنے کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک آدمی بطور فسق اپنی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے نہیں کرتا، ایک آدمی انکار کی وجہ سے نہیں کرتا۔ میں انکار کی قسم لے رہا ہوں، تو ایک کھلا انکار ہوتا ہے، جیسے کافر کرتے ہیں، کافر کھلے انکار کی باعث کافر ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے معرض، وہ زبان سے کھلا انکار نہیں کرتا مگر دل اس کا پھر گیا ہے اللہ سے، اللہ کے احکام کی طرف رجوع نہیں ہے، رغبت نہیں ہے، خشوع نہیں ہے، صدق نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، اور اس کی جگہ بیماریاں بھر گئی ہیں، دنیا بھر گئی ہے اندر، تو وہ معرضین میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ہر وقت اپنے باطن کا محاسبہ کریں اور ہر وقت یہ خیال کریں اپنے باطن کے کہ کس حال میں ہے ہمارا باطن، اور ہمہ وقت نگاہ رکھیں ظاہر پر باطن پر۔ ظاہر اللہ کی طاعت سے خالی نہ ہو اور اللہ کی طاعت اور اوامر کے خلاف نہ ہو، اور باطن اللہ کی رضا جوئی اور صدق اور اخلاص کے نور سے محروم نہ ہو۔ اور پھر کوشش کریں کہ ظاہر سے ہمیشہ باطن بہتر رہے۔ ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اپنی کوالٹی میں اور اپنی کوانٹٹی اور کوالٹی میں عمل سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، اور عمل المنافق خیر من نیت، اور جو منافق ہوتا ہے اس کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کو جو اتنا بلند درجہ ملا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے،
میرے صحابہ، تو ان کو کتنا اجر ملے گا؟ فرمایا آخری زمانوں میں جب ایمان بڑے کمزور ہو گئے ہوں گے تو اس زمانے میں کوئی لوگ احد کے پہاڑ کے برابر اگر سونا خرچ کر دے، احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو جتنا اجر اس کو اتنے بڑے صدقہ اور خیرات کا ملے گا، میرے ایک غریب سے صحابی کو ایک رائی کا دانہ خرچ کرنے کا اجر اس سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ کہ ان کی نیتیں بڑی روشن اور بڑی قوی اور بڑی اعلیٰ ہو گئی تھی، ان کا باطن قلب، ان کا سریرہ ان کے علانیہ سے بہتر ہو گیا تھا۔ اگر وہ چھوٹی کوانٹٹی کا بھی عمل کرتے تو اس کی نیت اتنی عظیم الشان، اتنی خالص، اتنی روشن، منور، پاورفل، قوی، فوکسڈ، ان کی نیت اتنی اعلیٰ ہوتی تھی کہ ان کی نیت کا چہرہ اللہ کی سمت سے کبھی ہٹتا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، ان کی نیت، ان کے دل کا التفات، دل ہمہ وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا تھا، انہیں اور کوئی سمت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ بعض اولیاء نے، شیخ اکبر نے اور حضرت ابو طالب المکی نے، شیخ اکبر محی الدین ابن العربی نے اور صاحب کتاب اللمع، اس طرح دیگر بہت سے اولیاء نے اقوال بیان کیے ہیں کہ صحابہ کرام کی ان کی قلب و باطن کی کیفیت اور نیت کا عالم یہ تھا کہ کوئی کہتا کہ میں جو عمل کرتا ہوں اس عمل کے اندر اللہ کو دیکھتا ہوں، کوئی کہتا میں جو عمل کرتا ہوں اس عمل کے آگے سامنے اللہ کو دیکھتا ہوں، اللہ نظر آ رہا ہوتا۔ یہ شیخ ابو طالب المکی نے قوت القلوب میں بیان کیا، اور ان سے بھی پہلے امام ابو الحارث المحاسبی نے بیان کیا رسالۃ المسترشدین میں، اور دیگر سلف صالحین بیان کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی نصیحت ہوتی اولادوں کو، شاگردوں کو۔ اب یہ جو آپ کو میں نے ابھی تک جتنی بات بتائی، اس کا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو فکس کس طرح کریں، کہاں پر جا کے گرفت کریں کہ باطن بگڑنے نہ پائے، دل میں مرض داخل نہ ہو، دل میں خرابی نہ آئے، کس جگہ پہ جا کے ہم محافظ بنیں، پہرہ کریں، کہاں پر چوکی داری کریں۔ وہ کہتے تھے کہ جب برائی کا پہلا خیال آئے اسی جگہ چوکیدار بن کے کھڑے رہا کرو، دل کا اس کو وہیں رد کر دو، اس برائی کے پہلے خیال کو اپنے دل کے کمرے میں داخل نہ ہونے دو، وہیں دروازہ لاک ہو، چوکیدار بنو۔ پہلا خیال، دیکھیے جب کوئی بدی، برائی اور گناہ آتا ہے، قلب میں، باطن میں غلاظت آتی ہے، اور جو پھر ظاہر کو بھی برباد کرتی ہے، زندگی کو خراب کرتی ہے، تو اس کی کہیں سے ابتدا تو ہوتی ہے نا۔ ابتدا، وہ ابتدا خیال سے ہوتی ہے، اور خیال یاد رکھ لیں اس کی کوئی بگننگ ہوتی ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ خیال کبھی نہیں آیا تھا آپ کو، کبھی نہیں آیا تھا، کسی ایک سٹیج پر، کسی ایک موقع پر وہ خیال آ گیا۔ وہ جو خیال پہلی بار آیا، اس نے آپ کے دروازے پر دستک دی، نوک کیا، پہلی بار آپ کے دروازے پر دستک دی، اس کو خطرہ کہتے ہیں۔ تو جو پہلی آواز آئی، پہلا خیال آپ کے دل پر وارد ہوا، کہیں جاتے، بیٹھے، کوئی چیز سنتے، کسی چیز کو دیکھتے، کسی مجلس میں بیٹھے، کوئی بات سنتے، کوئی خیال آیا، نوک کیا اس نے۔ زندگی میں کسی وقت تو پہلا برائی کا خیال آتا ہے نا، جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، اور اس سے پہلے آپ بالکل محفوظ تھے۔ تو وہ جو پہلے ٹائم پر نوک ہوا آپ کے دل کا ڈور، دل کا دروازہ، اس کی نوکنگ ہوئی، اس پہلے خطرے پر محاسبہ کریں، چوکیداری کریں، چوکیدار بن کے رہ جائیں، اس کو وہیں مار کے، دھکے دے کر، نفرت کے ساتھ، کراہت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، شد و مت کے ساتھ وہیں سے بھگا دو۔